السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے اور رمضان کے تعلق سے پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید ہم نے تراویح میں سماعت کیا ہے اور اب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ قرآن مجید کی طرف ہمارے رجوع کی بنیادی وجہ اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں علم عطا کرتی ہے، آگہی عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی میں قرآن مجید کی علم کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل ہونا، عقیدہ توحید و رسالت و آخرت کی تفصیل، یہ سب اور ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کہ ان تمام عقائد پر ایمان لا کر ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کی صفات، اس کی ذات کے بارے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیگر عقائد ہمارے سامنے رکھے ان کے بارے میں یہ قرآن اسے بتاتا ہے اور علم اور آگہی کی منازل طے کراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اصل علم وحی کا علم ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے، اندھیرے میں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آ گئی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر آتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دیتا۔ تو یہ گمراہی کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، انہیں دور کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مجید بنائی ہے اور ہمیں عطا کی ہے۔ فرمایا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ قرآن مجید ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات ہمیں بتاتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انبیاء کی آیت 10 فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ یہ کتاب قرآن مجید اس کا موضوع انسان ہے، انسانوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، کامیابی کا راستہ انہیں بتاتی ہے۔ ہمارے آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، والدین، اولاد، ازواج، پڑوسی، اقارب، معاشرہ، انسانیت، غرض یہ کہ تعلق کا دائرہ، ذمہ داریوں کا دائرہ، مسائل کا حل، مسائل کا مقابلہ کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ انسان امن اور اطمینان کی تلاش میں ہے، انسان امن اور اطمینان کی تلاش میں ہے، ذات کا معاملہ ہو یا زمین کا، امن اور اطمینان اسی ایک راستے میں ہے جو قرآن تجویز کرتا ہے۔ اور ان سب سے بڑا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ آخرت میں انسان کی کامیابی، انسان کا نقصان سے بچنا، یعنی جنت کا حاصل کرنا اور دوزخ سے بچنا، یہ راستہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس راستے پہ چل کر ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔
تو گویا یہ جنت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے کہ قرآن سے وہ راستہ پوچھا جائے اور اس راستے پر چلا جائے کہ اللہ کی رضا، دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر جنت کا حصول ممکن ہو سکے۔ تو آج ہم وہ کام کرنے چلے ہیں کہ اللہ کی میزان میں اس کام کا وزن ہر اس چیز سے زیادہ ہے جس کی قربانی دے کر آپ یہاں آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لہذا جب قرآن کا ترجمہ ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، سننے بیٹھے ہیں اور اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہم نے کر رکھا ہے، لہذا اس کے آداب کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہمیں خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے سماعت کرنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ظاہر ہے توجہ سے سن کر ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور سمجھنے کے نتیجے میں ہی قرآن دل میں اترتا، دل میں گھر کرتا اور انسان کو عمل پر آمادہ کرتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے کہ قرآن کی طرف کس طرح رجوع کیا جائے۔ اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انسان کا ذہن اس سے وہ محو ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے لیے ایک ضروری امر ہے کہ اگر ہم کاغذ قلم کا استعمال کریں اور اہم باتوں کو لکھتے جائیں، یا جو حوالے ہمارے سامنے آئیں ان حوالوں کو بھی ہم ضبط تحریر میں لائیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ ویسے تو یہ فیس بک پر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہ نشر کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ ترجمہ جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ رواں ترجمہ ہے، بلکہ اسے ترجمانی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھا جائے۔ اس میں ہم قرآن مجید کی ضروری باتوں کی طرف توجہ دیں گے اور اس کی تفصیلات کہ قرآن بڑی تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی طرف جانے کا یہ موقع نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کے لیے الگ سے ہمارے پاس جو انتظام ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلا دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں عطا فرمایا ہے، اور اسی رمضان کی 27 راتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اب جو بات ہوگی وہ اللہ کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سے ہم کلام ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا، یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی سورت۔ اس کے بارے میں یعنی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جسے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری کی روایت نے فرمایا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس وقت ایک آواز اوپر سے سنی اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اس وقت ایک ایسا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا، اور اس نے پھر آ کر آپ کو بتایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے اس میں بشارت دی گئی کہ آپ کو 2 نور مبارک ہوں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو 2 نور مبارک ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے آپ جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔
تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہ ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی بنیاد ہے۔ قرآن کی ماں سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے اس کا بنیاد، اس کا خلاصہ ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ کی بات شروع کر دی، یعنی سورۃ الفاتحہ ہی کو نماز کہا، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے سورت کے اختتام تک فرمایا کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا وہ اسے دیا گیا۔ تو غرض یہ کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کی قرآن مجید کے اندر بھی بات موجود ہے، وہاں سے سبع مثانی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اس اعتبار سے اس سورت کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا اور اس کے ترجمے کو بھی جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں چند چیزیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ جو حمد کی بات ہے یہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اللہ تعریف کا سزاوار بھی ہے کہ ہر چیز اسی سے جا کر سر رشتہ اس کا جڑتا ہے، جتنے بھی کمالات موجود ہیں شخص میں ہوں یا دنیا کے اندر پائے جائیں، یہ سب اللہ ہی کا کمال ہے، سب تخلیق اسی کی ہے، اور اس کی تخلیق سے ہم براہ راست فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم پر واجب ہے۔ تو یہ کلمہ الحمدللہ تعریف کے لیے بھی ہے اور شکر کے لیے بھی ہے۔ اور فرمایا کہ جو تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین، تو یہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ اس کی ربوبیت کا معاملہ ہمارے سامنے۔ تو رب کی بات ہے کہ اللہ تمام کائنات کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، بتدریج نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے حوالے سے نہیں بلکہ تمام کائنات کے اعتبار سے اسے بتدریج نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت سے سارا نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ تو پہلی بات اس میں ہمارے سامنے یہ رکھ دی گئی کہ اللہ کو رب تسلیم کیا ہے۔ یہ بات بھی یہاں آغازی میں آپ کے سامنے رہے۔ قرآن مجید اپنی کچھ اصطلاحات ہمارے سامنے رکھتا، یعنی ان الفاظ کے مطلب کو صرف ایک لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ابھی رب کی بات آ رہی ہے ہمارے سامنے، دین، یعنی اس کے بدلے یہاں اس مقام پر دین سے مراد یوم الدین سے یوم جزا ہے، اور پھر عبادت کی بات آ رہی ہے، صراط مستقیم کی بات آ رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، جنہیں سمجھنا اور ان کے پورے مدعا کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو رب کہیں اور کسی اور کی ربوبیت کے ساتھ کو بھی جو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو اللہ ہی ہمارا رب ہے،
قرآن مجید اس بارے میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ رب وہ ہے کہ جو انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہی ہمیں زندگی دیتا اور وہی موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ تو یہ تشریح رب کے عنوان کی سورہ شورى میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور رب وہ ہے کہ جس کی بے چوں چرا اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت اس مقام پر سامنے آئے گی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا۔ اور اس کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانا یہ ہے کہ غیر مشروط اطاعت ان کی جائے، بغیر یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جسے وہ حلال کہیں اسے حلال مان لیا جائے، جسے وہ حرام کہیں تو حرام تسلیم کر لیا جائے۔ تو غرض یہ کہ جس کی بلا چونچرا مستقل بذات اطاعت کی جائے وہی انسان کا رب ہے، اور یہ مقام ہم اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی بات ہے کہ جسے ہم غیر مشروط طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ رب کی بات ہے کہ جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں تو ان معنوں میں اسے اپنا رب تسلیم کریں اور اس کے ساتھ یہ تعلق قائم رکھیں۔ اس کے بعد جو رحمان و رحیم کی بات ہوئی ہے کہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ، یعنی رحمان اور رحیم کی بات۔ رحمان میں جوش ہے اور رحیم میں صفت قائمہ ہے، مستقل ہے، اور اس کی لغت کے اعتبار سے اور تشریحات بھی ہیں، لیکن یہ بات کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بھی اور آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہی رحمان الرحیم ہے۔ فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت جو ہے، فرمایا میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ربوبیت ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ بھی رحمت ہی کا فیضان ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا، ہم پر احسان کرتا ہے، اور یہ اس کی ربوبیت اور پھر اس کی رحمت کا نتیجہ۔ آگے فرمایا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب دین کا جو معنی یہاں پر اس مقام پر کیے گئے ہیں، یوم الدین بدلے کا دن، یوم کا مطلب دن ہے، لیکن دین کے لیے ہم نے یہاں پر جو بات کی بدلے کا دن، ہر ترجمے میں آپ کو یہ بات ملتی ہے۔ تو دین کا لفظ جو ہے یہ بھی خود ایک اصطلاح ہے جو ہمارے سامنے قرآن واضح کرتا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا نظام زندگی جس میں کسی کی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ تسلیم کیا جائے، یعنی اس کا پہلا جز کیا ہے دین کی اصطلاح کا؟ حاکمیت۔ اس کے مقابلے میں تسلیم و رضا، یعنی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس اقتدار کو، یعنی اللہ ہمارا حاکم اور ہم اس کے محکوم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکم نے ہمیں دیا، اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام زندگی دیا کہ اس نظام زندگی کو اختیار کیا جائے، اور پھر اس نظام زندگی کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا نتیجہ بھی سامنے آئے۔ یعنی حاکمیت وہی ہے کہ اس کی بات مانی جائے تو کوئی نتیجہ نکلے اور نہ مانی جائے تو کوئی نتیجہ نکلے۔ تو اسی لیے اس کے اندر مکافات کا معاملہ بھی، یعنی بدلے کا معاملہ بھی ہے، مانو گے تو یہ ملے گا اور نہیں مانو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے اسے کیا کہا؟ بدلے کا دن۔ تو یہ چاروں چیزیں دین کے تحت آتی ہیں۔ اس مقام پر صرف اتنی بات آ رہی ہے بدلے کا دن، یعنی بدلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے یا نہ ماننے کا۔ اور اللہ کا حکم کیوں مانے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا حاکم ہے، وہ مقتدر ہے۔ تو اس طرح یہ دین کی پوری بات سامنے آتی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے، عبادت بھی ایک اصطلاح ہے، عبد سے عبادت ہے، عبد ہم ہیں یعنی غلام ہیں، اور عبادت غلامی ہے، عبادت بندگی ہے، عبادت پوجا اور پرستش ہے، اطاعت و فرما برداری ہے، بندگی اور غلامی ہے۔ تو عبادت کا معاملہ بھی ہمارے سامنے پوری طرح واضح رہنا چاہیے کہ اپنی پوری زندگی میں
اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا. اور یہ قرآن مجید ہی ہے جو ہمیں پوری زندگی کے بارے میں لاہ عمل دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کس طرح بسر ہونی چاہیے. ہماری معاشرت کا معاملہ، ہمارے معاش کا معاملہ، ہمارے اجتماعی اور انفرادی معاملات، ہمارے تعلقات کے دائرے، ہماری سیاست، ہمارے قوانین، ہمارے داخلہ خارجہ پالیسیاں، یعنی تمام امور کے حوالے سے قرآن بحث کرتا اور ایک نظام ہمیں دیتا. اس نظام کی اطاعت کرنا عبادت ہے اور اس کو چھوڑ دینا معصیت ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے، چاہیں تو اللہ کی بات مانے اور چاہیں تو نہ مانے. مانیں گے تو بہترین بدلہ ملے گا اور نہیں مانیں گے تو جہنم کا شکار ہونا پڑے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی بندگی اختیار کرنا اپنی پوری زندگی میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں اس کو اس طرح سے بیان کیا، اس کی تفصیل کے اندر کے عنوانات کے تحت کہا کہ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، حلال روزی کی تلاش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. تو گویا عنوانات کے تحت کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے. تو غرض ہم یہ کہا جائے کہ ساری زندگی یعنی اس میں سبھی چیزوں کو سمو لیا گیا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے فرامین کے تحت گزاری جائے. تو جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور عملاً صورتحال کیا سامنے آ جائے کہ ہم اللہ کی جزوی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کسی معاملے میں اللہ کی بات مان رہے ہیں اور بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے. ہماری انفرادی زندگی میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگی کا تو بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں بلکہ اس سے بغاوت پر مبنی ہے. یعنی جو ریاست کا نظام ہے، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جبکہ ہم یہ بات کہتے ہیں، سارے ہی لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو سوچنا چاہیے. تو اسی میں استعانت کی بات آ گئی کہ عبادت کا تعلق بھی اللہ سے اور استعانت یعنی مدد کا تعلق بھی اللہ سے. اس کی تفصیل اور ہمارے سامنے آگے آ جائے گی کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، لہذا اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مدد مانگی جانی چاہیے اور وہی مدد کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری بات سامنے آ جاتی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جو انسان کو اپنے رب کی رضا تک اور جنت تک پہنچا دیتا ہے. یعنی وہ راستہ جس پر چل کے ہم ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں اور جس پر چل کر ہم رب کی رضا یعنی جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اس راستے کا نام اللہ نے صراط مستقیم تجویز کیا. صراط مستقیم سیدھا راستہ، یعنی ایسا راستہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایسے اس میں مختلف قسم کی ایسی جسے کہا جائے کہ پگڈنڈیوں سے گزر کر کوئی مشکل نہیں. سیدھا راستہ آسان راستہ ہوتا، دین آسان ہے. قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں شاید بڑا مشکل راستہ ہے، اس کا نام ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ ہی سب سے مختصر ہوا کرتا. تو اللہ رب العالمین کی ذات تک، اس کی رضا تک، کامیابی تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے. اس میں کوئی شارٹ کٹ، کوئی چھوٹا، کوئی ادھر سے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے. وہی راستہ جو قرآن تجویز کرتا ہے. اس کی تفصیل ہمارے سامنے آگے پورے قرآن مجید میں آ رہی ہے اور پھر اسی کو ہمیں سمجھا دیا. اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہا کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. قرآن مجید ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ان کے تفصیلات ہمارے سامنے رکھتا ہے. انبیاء کی سرگزشت آتی ہے
تو جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے ساتھی بن جائیں گے. تو راستہ بتا دیا وہ والا راستہ. اور یہ جو ضالین کی بات ہوئی اور مغضوب کی بات ہوئی ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو غضب اور گمراہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہمارے سامنے رکھا ہے, کردار ہمیں بتائے ہیں, اور خصوصیت سے بنی اسرائیل کی بات رکھی ہے. بنی اسرائیل یہود کی بات رکھی ہے, نصارہ کی بات رکھی ہے کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوا اور گمراہی انہوں نے اختیار کر لی. تو اس اعتبار سے یہ نقشہ بھی قرآن ہمارے سامنے رکھے گا, یہ بات بھی بتائے گا کہ انعام یافتہ لوگوں کی یہ خصوصیات, ان کا یہ راستہ, اور اللہ کے نافرمان, اس کے باغی جن پر اس کا غضب ہوا, جو گمراہ ہوئے, ان کا راستہ کون سا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گے قرآن مجید میں, اور پھر ہمارا معاملہ ہوگا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو راستہ اللہ تعالیٰ انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین, یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. تو یہ اللہ کا فضل, اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں دعا سکھاتا ہے, ایک ایسی دعا جس کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے, اس لیے بار بار اسے ہمیں مانگنے کے لیے, یہ پڑھنے کے لیے ہر نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن مجید ہمارے سامنے, یعنی یہ دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ جاتا. سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. اچھا, یہ بات بھی سامنے رہے کہ قرآن مجید مکے میں نازل ہوا, مدینے میں نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی 23 برس کی ہے, 23 سال. اس میں سے 13 سال مکے میں آپ رہے اور 10 سال آپ نے مدینے میں بسر کیے. تو 13 سال جو مکے میں آپ رہے ہیں, تو ان سالوں میں جو قرآن مجید نازل ہوا اسے مکی قرآن کہا جاتا ہے, مکی صورتیں. اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی 10 سال میں, باقی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے, جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. یعنی اگر کوئی صورت ایسی یا کوئی آیت ایسی ہو جو کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہو لیکن ہجرت کے بعد ہے تو مدنی کہلاتی ہے. تو اس طرح سے یہ تقسیم ہے قرآن مجید کی جو ہمارے سامنے آتی ہے. قرآن مجید کی ایک نزولی ترتیب ہے, یعنی قرآن کیسے کیسے نازل ہوا, تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی تو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن قرآن شروع ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے, جبکہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورت ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے بعض نے اس کو پہلی صورت کہا ہے, بعض نے اس کو تیسری صورت کہا ہے. مکمل صورت کے اعتبار سے ابتدائی طور پر چند آیات تو نازل ہوئی تھی سورہ الق کی, سورہ مدثر کی, لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے یا تو یہ پہلی یا تیسری, یہ مفسرین کا اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے. اور سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے, اور مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یعنی ہجرت کے پہلے سال میں اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے, اور یہ صورت جستہ جستہ نازل ہوئی ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں ایک ہی وقت میں پوری صورت نازل ہو گئی, جیسے سورۃ الفاتحہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی, سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی, سورۃ الانعام ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں. تو سورۃ البقرہ بھی ایسی ایک صورت ہے, 16 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یعنی جستہ جستہ یہ اس کی مختلف آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. تو بیشتر ہجرت کے پہلے سال میں ہو گئی ہے. اس کی آخری جو 2 آیات ہیں جن کے بارے میں بھی آپ نے سنا, ابشر بنورین, جو آپ سامنے حدیث آئی تھی, تو وہ 2 آخری جو آیات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. یعنی جب آپ مکے میں تھے اس وقت ملی ہیں, وہ بھی آ کے اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں آخر کے اندر. اس کے علاوہ بعض آیات ایسی ہیں, آیت 274 سے 284 تک یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں, لیکن یہ سب ملا کر ایک جگہ رکھی گئی ہیں. یہ جو اس طرح یہ مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیات کو جمع کیا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے.
کسی اور کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ ایک تفصیل ہے جو بہرحال سامنے رہتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، یعنی مدینہ میں آ جانے کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے. مسلمان مکے کے اندر جس جبر کا شکار تھے اس جبر سے آزاد ہو گئے، اور اب مدینہ کے اندر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے بھی پڑا ہے. یہود مدینہ کے اندر تھے، مکے میں نہیں تھے. مکے میں مشرکین مکہ تھے، انہیں مخاطب کیا گیا. مکی صورتوں کے اندر یہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. لیکن یہود مدینہ میں تھے اور ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کافر ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی دین کو چھوڑ بیٹھے تھے. تو بہرحال انہیں مخاطب کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کچھ نہیں، اصل ایمان کیا ہے اس کی تفصیل اس کے اندر آ رہی ہے. تو اس کے 4 حصے اور 8 خطبے ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. پہلے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں ہمیں بتایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس کی بات کی ہے. پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ معاشرہ جو مدینے میں قائم ہو رہا ہے اس کے لیے ہدایات دی ہیں. اور آخر میں خاتمہ کلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بھی ہیں، اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہے. اور اسی درمیان پھر قتال کی اور دیگر چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو اس طرح سے یہ سورۃ البقرہ کے یہ مضامین ہیں جو تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، بلندی. تو قرآن کی کوہان، قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ آل عمران کو بھی اس میں شامل کیا، اور فرمایا کہ جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو اس کے بعد آئے گی، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، یعنی یوم حشر کے دن جو ہے یہ ان کی سفارش کریں گی، شفاعت کی بات کریں گی ان کی. تو یہ قرآن مجید کی یہ صورتیں، بہرحال ان کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھی ہے. آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے انسانوں کی بات بتائی ہے. جیسے عرض کیا تھا کہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسانوں کی بات 2 رکوع میں ہمارے سامنے رکھی ہے. پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کس کس طرح کے ہیں. تو پہلی قسم جو بتائی ہے اس کی بات ان 5 آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو پہلے آغاز اس کا ہوا ہے الف لام میم سے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے حرف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف لام میم. تو اسی لیے انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. بعض مفسرین اس کے معنی مختلف بیان کرتے ہیں مگر کسی پر اتفاق بھی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معنی اس کے ہمارے سامنے نہیں آتے. اور اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے اس پر کہ اس کے معنی معلوم نہ ہونے سے دین میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور قرآن کے علم کے اندر کوئی چیز کمی نہیں ہوتی. یہ ایک اسلوب تھا جو کسی وقت تھا جو اب ختم ہوا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ آگے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے قابل توجہ. تو فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ پہلی بنیادی بات ہے جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح پیش کر رہے تھے نا، مشرکین کے سامنے، یہود کے سامنے، سب کے، ساری دنیا کے سامنے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو مان رہے تھے ایمان لا رہے تھے، اور جو نہیں مان رہے تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی، اس میں آگے تفصیل آئے گی، کہا اس پر کہ اگر کتاب نہیں تو تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے مضمون میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو بات بیان کرتی ہے، یہ جو نظام دیتی ہے، یہ جو اصول بتاتی ہے، یہ جو قواعد مقرر کرتی ہے، یعنی اس میں بھی کوئی، اس کتاب کے اندر بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ علیم و خبیر ہستی اللہ کی طرف سے آئی ہے، جس کا علم مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسانوں کا علم نامکمل ہے، محدود ہے، انسان جو کچھ لکھتے بیان کرتے اس میں وہ قابل تصحیح ہوتا ہے، اس کے اندر تصحیح کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی تصحیح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرو، پورے اعتماد کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر بتایا یہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے۔ اچھا آگے ابھی بات آئے گی ہمارے سامنے، اور آغاز میں بھی بات آپ کے سامنے تھی، ہدی للناس، قرآن مجید کے بارے میں کہا یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ہدی للمتقین، اس کا مطلب کیا ہے سارے انسانوں کے لیے، مگر فائدہ وہ اٹھائے گا جو ایمان کے راستے سے تقوی کی روش پر آ جائے گا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اور تقوی کی روش اختیار کر کے آدمی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، کتاب پر بڑی تحقیق کرتے رہے، تحقیق تو بہت کی مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جو اس پر ایمان نہیں لایا وہ اس کے بارے میں 50 باتیں کرے تو کیا فرق پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بہرحال اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں ایمان اور تقوی کی روش، اور اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کوئی ایسا انہونا معاملہ نہیں ہے، کوئی مشکل راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے عمل کے اعتبار سے اور 3 باتیں ایمان کے حوالے سے رکھی ہیں یہاں پر۔ تقوی کے معاملے میں آپ دیکھیے پہلی بات کیا کہی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے، وہ حقیقتیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ۔ حواس کا مطلب یعنی جو اللہ نے حواس ہمیں دیے ہیں، انہی کے اندر، یعنی ان کو بڑھانے کے لیے آلات، اگر ہم خوردبین سے، دوربین سے دیکھتے ہیں تو آلات کے ذریعے اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا لیتے ہیں۔ کوئی نابینا تو خوردبین اور دوربین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ حواس کو بڑھانے والے آلات ہیں۔ تو آلات ہوں یا حواس ہوں، ان کے بغیر، یعنی وہ حقیقتیں جو ان کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی، انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی بات ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، آخرت جب آئے گی تو پتہ چلے گا، موجود نہیں ہے، جنت دوزخ سامنے نہیں ہے، کرسی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، عرش ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ تو یہ غیب پر ایمان کی بات ہے، اور یہ عقل کی بنیاد پر اور اس خبر کی بنیاد پر جو رسول کے ذریعے دی جاتی ہے اور منطقی ہوتی ہے۔ تو اس کے استدلال آئیں گے، اس کے دلائل آئیں گے سامنے۔ تو بہرحال غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان لانے کے لیے دیکھنے، سونگنے، چکھنے کی شرط رکھیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو پہلی بات یہ بتائیے، تو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا عمل کی بات، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی بات نماز کا قائم کرنا، نماز کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ صلاۃ کی بات، کتنی اہمیت اس کی ہے، صلاۃ کا قائم کرنا، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جو تقاضے ہیں، نماز کا جو اہتمام ہے، نماز کے جو آداب ہیں، انہیں سامنے رکھا جائے اور اجتماعی نظام، یعنی جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا نظام بنایا جائے۔ تو یہ اقامت صلاۃ کے حوالے سے بات آئے گی۔ تو اقامت صلاۃ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرنا اور مال جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ 2 باتیں عمل کے اعتبار سے اللہ نے ہم سے ان کا مطالبہ اس مقام پر کیا ہے۔
اور اس کے بعد پھر ایمان کی بات آ جاتی ہے. کہا کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بس اتنی بات اللہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اس مقام پر اتنی بات رکھتے ہیں. لہذا کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا اپنے مال میں سے، غیب پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، آخرت کا یقین رکھنا، فرمایا ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو تفصیل میں یعنی ان کی حقیقت میں جا کر دیکھیں. اب جیسے کہا گیا کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان تو ہم رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مان لینا. مان لیا، تسلیم کر لیا. تو اس میں جو لکھا ہے سب تسلیم کیا ہے نا. تو یہ جو نظام دیتی ہے وہ نظام اس پر چلنا، مان کر اس کی بات نہ ماننا، یہ ماننے یعنی نہ ماننے کے مترادف ہو جاتا ہے. تو تفصیل اس کی اس اعتبار سے آ جاتی ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ کتاب جو نظام دیتی ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتی ہے، اس کو تسلیم کر کے اس پر چلنا. تو یہ لوگ راہ راست پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پہلا نقشہ ہمارے سامنے رکھا جو ہمارا ہے اسے اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا نقشہ رکھا، دوسرے قسم کے انسان. فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جو باتیں 5 آئیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کافر، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جو ماننا نہیں چاہتے، ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہاں 2 آیات کے اندر بات مکمل کر دی ہے. اور یہ جو کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، کانوں پر دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کس بنیاد پہ بتا رہے ہیں؟ کہ جب انہوں نے نہ چلنا چاہا تو اللہ نے بھی راستہ بند کر دیا. اگر کوئی چلنا چاہے، کوئی مانگے، اللہ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں. اور جب تک اس کے اندر قبولیت کا کوئی جذبہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں. اور جب انسان سوچ سمجھ کے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے آنکھ کان سر مہر لگا دیتے ہیں. تو یہ کافروں کی بات ہے. اب اس کے بعد تیسرا گروہ جو اس کا تذکرہ آتا ہے وہ منافقین کا ہے، اور اس کو زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، مدینے کے اندر تھے اور ہر دور کے اندر رہے. تو اللہ نے ان کی صفات بیان کی تاکہ پہچانے جائیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ نفاق ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ معاشرے میں منافقوں سے آدمی ہوشیار رہے، یعنی ان کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار نہ دے دیا جائے. فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یعنی زبانی کلامی یہ بات کہتے ہیں، دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، جو ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اسے ایمان والا ہی مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری ہے. یہ جو ان کے دلوں میں ہے، نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نفاق یعنی جن کے ایمان کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایک طرف ایمان کا اقرار کرنا اور دوسری طرف ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا. ایک طرف ایمان کا دو منہ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ دو ایسی روش اختیار کرتے ہیں جو بالکل دو متضاد سمتوں میں ہوتی ہے. ایک طرف ایمان کی بات کرنا اور دوسری طرف ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا بلکہ مفادات کے لیے دوسروں کے ساتھ چلے جانا. تو اللہ نے ان کی کیفیات بیان کی ہیں. تو یہ مدینے کے اندر جب اسلام غالب ہوا ہے اور اکثریت مسلمان ہو گئی ہے تو کچھ ایسے لوگ وہاں موجود تھے کہ جو اسلام کی بالادستی کو دیکھ کر اپنے مفادات کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر
اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن عملاً مسلم نہیں تھے. ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے دل مطمئن نہیں تھے اور وہ بس ساتھ چلنے کے لیے آ گئے تھے. تو اللہ نے ان سب کی کیفیات کو بتایا اور خصوصیت سے وہ لوگ جو صرف مفادات کے اسیر تھے, مفادات کے غلام تھے, ان کی کیفیات بیان کی ہے. تو فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. یعنی جو دل میں وہ بیان نہیں کر, دھوکا کیا ہوتا, دل میں کچھ زبان پہ کچھ, اور یہ کہ مقاصد کچھ اور بیان کچھ اور کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کچھ اور کہتے اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو کچھ اور قرآن بیان کر رہا. تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. انہیں اس کا شعور نہیں ہے, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا, یعنی نفاق کی بیماری. یعنی جب نفاق پہ چلے تو اللہ نے اور آگے جانے دیا, پکڑا نہیں تو نہ پکڑنے سے اور اس راستے پہ آگے بڑھ گئے. فرمایا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ بھی قرآن کی اصطلاحات ہیں دو, مفسد مصلح. مفسد مصلح, مفسد کی بات آگے آ رہی ہے, وہاں پر دیکھیں گے اس کو بھی, اسی جگہ آج کی مجلس میں سامنے آ جائے گی. تو بہرحال فساد برپا کرنا, تو جب ان سے کہا جاتا ہے فساد برپا نہ کرو تو کیا کہتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے, ہم کب فساد کرنے والے. مفسد مصلح دو متقابل یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل صفات ہیں. یعنی آدمی اصلاح کرنے والا بنے, فساد پھیلانے والا نہ بنے. تو یہ فساد پھیلاتے ہیں, تو اس کی تفصیل آگے آتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہیں اپنی بات کو. جو آج جس کا دامن یہاں سے ختم یہ چھوٹ جائے یا جس سے کہیے کہ دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی ہدایت سے, یہ رسی جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے پھر اس کا سارا اسٹرکچر ذہنی یعنی اس کی کیفیات, نفسیات وہ سب بدل کے رہ جاتی ہیں. وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. شیطان کی بات آئے گی آگے ہمارے سامنے, شیطان یہ سمجھتا رہا میں صحیح کر رہا تھا اللہ کے مقابلے میں. تو یہ انسان کا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح کا ہے کہ اگر یہ صحیح رخ چھوڑ کر غلط پر چلا جائے تو اسی پر آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اب یہ بے وقوف کسے کہا ہے, صحابہ کرام کو کہا ہے. یعنی جو ایمان لانے کے بعد تن من دھن سب لگا دینے کے لیے تیار تھے اور لگا رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے, مال اور جان قربان کر رہے تھے. یہ کیا مطلب, یہ تو بڑا بے وقوفی کی بات سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے مفادات دیکھو, ٹھیک ہے ایمان بھی اپنی جگہ پر, مگر ایمان کے لیے سب کچھ تو نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے, اور ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے, اس کی مرضی کا اتباع کرے, اپنا جان مال اللہ کے آگے لگائے گا, اللہ اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا. یہی مطالبہ ہے, صحابہ یہی کر رہے تھے. تو ان کے نزدیک یہ لوگ حماقت میں مبتلا تھے معاذ اللہ. تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار, حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی ان کی حماقت نے آج انہیں کس مقام پر پہنچا دیا. آج سامنے ہے نا بات کہ منافق کا معاملہ کیا ہوا, قرآن بیان کر رہا ہے, اور جن کے نام ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں پتا ہے کیا حال ہوا ان کا. اور جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان اور اپنے اوقات, اپنی صلاحیتیں لگائیں, آج آپ دیکھیے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے پاس. اور آج دنیا ان کا نام لیتی ہے, آج دنیا ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے. لیکن منافق کم از کم ایک نام تو سامنے ہے نا, عبداللہ بن ابی بن سلول, کیا اس کو کہا جاتا ہے رئیس المنافقین. تو غرض یہ کہ حماقت تو انہوں نے کی کہ سچائی کا ساتھ نہ دیا, اخلاص پیدا نہ کیا اپنے اندر, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, یہ کون ہے شیطان, یہ منافقوں کے سردار بھی اور یہود بھی مراد ہیں. اس سے یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات. تو کہا کہ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں, ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں.
کردار اگر دیکھیں تو آج بھی نظر آئیں گے، آج بھی نظر آئیں گے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کو یقین دلانا ہم تمہارے ساتھ، دوسری طرف ان کے ساتھ جانا جن کے بارے میں سمجھتے ہیں یہی تو اصل ہے، ان کے ذریعے تو ساری طاقت ملتی ہے، یعنی آج بھی یہ کیفیت ملے گی۔ تو یہود کی یہ کیفیت جو اس وقت تھی، ان کے ساتھ تعلقات اور منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا، آج بھی ان کا یہ معاملہ جاری ہے، موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے یعنی اہل ایمان سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ مہلت دیتا ہے نا، موقع دیتا ہے، سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ جو رسی دراز کی یہ استہزاء، اللہ کی طرف جاؤ، نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ مطلب یہ کہ جب ایک اللہ کے بندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو روشنی میں کچھ نظر نہ آیا، یعنی روشنی ان کے لیے فائدے مند نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کے سامنے نازل ہوتا تھا، صحابہ اس سے جلا پاتے اور انہیں کچھ نہ ملتا۔ تو یہ ان کی اپنی کیفیت کی وجہ سے، اپنے عمل کی، اپنے ایمان کے جو کیفیت انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کا نتیجہ تھا۔ فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ تو یہ مضمون بھی کئی مرتبہ سامنے آئے گا، یہ جو کہا ہے نا سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، اصل میں اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، ان سے کام لے کر حقیقت کو پہچاننا، اگر انسان ان سے حقیقت کو نہ پہچانے، ان کا صحیح استعمال نہ کرے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بھائی یہ چیزیں جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، یعنی جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے کام لے کر اور عقل کا استعمال کر کے صحیح بات تک پہنچتے ہیں، اور اللہ نے اس کی تکمیل کے لیے وحی کا علم بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ سب مل کر یہ مجموعہ بن کر انسان کی ہدایت کا سامان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے، یعنی اپنی ان صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کا مطلب یہ ہے، یہ وہ مسلمان منافق ہیں جو کسی غرض و مصلحت سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شک اور تذبذب کا معاملہ زیادہ رہا۔ پہلے والے اس طرح کے غرض سے آئے، یہ والے کون سے؟ تذبذب ہے، ضعف ایمان میں مبتلا ہیں، کچھ حق کے قائل بھی ہیں لیکن اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آسانی آئے تو چل پڑتے ہیں، جب ذرا مشکل آئے تو بس ٹھٹک کر رک جاتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا زمانہ کیا ہے، اور یہی اس تحریک کا جدوجہد کا تقاضا ہے، اس کا راستہ ہے کہ اس میں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر کشمکش کے معاملات سامنے آتے ہیں، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جب یہ معاملات آتے تو پیچھے رہ جاتے، جب قتال کا میدان آ جاتا، جب ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ مال اور جان کی قربانیاں دو تو پیچھے رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جاتا، یعنی جب مشکل آ جاتی تو کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی
اگر تھوڑا بہت چاہتے ہیں تو اللہ موقع دے رہا ہے، یہ جو اس نے کہا ورنہ ختم کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس وقت تک موقع دیتا ہے جب تک وہ موقع چاہتا ہے، اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے سمجھ بوجھ کے تو اللہ پھر اس کے آنکھ کان بند کر دیتا ہے. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے. اس میں 3 طرح کے انسانوں کی بات ہو گئی. اہل ایمان کی پہلے 5 صفات ان کی آ گئی. نمبر 2 کافروں کی بات ہو گئی، ان کا معاملہ بھی سیدھا سیدھا ہے، نہیں مانا، انکار کر دیا، چھوڑو انہیں. یہ تیسرے کون ہیں؟ منافق ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہنا اور یہ نفاق کی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا، ہمارے مفادات کہیں ہمیں ایمان کے تقاضوں سے دور نہ کر دیں. اس کے بعد تیسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور اب یہاں سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے پہلی مرتبہ وہ دعوت پیش کی ہے، وہ دعوت انسانوں کے سامنے رکھی ہے جو قرآن کی دعوت ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو اعبدوا، بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. بچنے سے مطلب کیا؟ یعنی دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی توقع، اگر تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. عبادت کی بات ابھی ہم نے کی تھی، اسی لیے آغاز میں بات ہو گئی تاکہ بات سامنے رہے. جب عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اب اس کی بندگی و غلامی اختیار کرنا پوری زندگی میں، یہ دعوت دی جا رہی. یہ ہے دعوت، بنیادی طور پر اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا اور پھر اس کی بندگی اختیار کرنا. یہی یعنی معبود، الہ کا ترجمہ معبود کر دیتے ہیں ہم. معبود ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں. تو اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. تو دعوت اسی بات کی ہے کہ جو اللہ کو مان لے گا الہ واحد، اب اسے اس نظام کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ ہے دعوت جو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بات مانو. تو آگے وہ دلائل دیے ہیں کیوں، یعنی اللہ کی عبادت کیوں کی جائے. اس لیے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارا خالق ہے. دوسری بات وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی کام کس نے کیے ہیں؟ قرآن یہ دلائل دیتا ہے. بھئی یہ زمین آسمان کس نے بنایا ہے؟ کوئی مشرک یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا. وہاں جو موجود تھے ان کے بارے میں آج بھی یعنی کسی بس جو ملحد ہے، انکار کرنے والے، خود بخود کا فلسفہ ہے. کس نے بنایا؟ تم نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ بارش کا نظام، یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری زندگی کا نظام بنا دیا ہے. یہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے برتتے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کے ذریعے ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب اللہ نے کیا. تم جانتے ہو تو پھر کسی اور کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ کی جو اطاعت و فرما برداری ہے ویسی کسی اور کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے مد مقابل، اس کے لیے اس کی تفصیلات میں جائیں تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت اور اختیار کر لینا، ان سے اپنے خوف اور امید کا رشتہ باندھ لینا. اللہ ہی ہے جس سے ڈرنا، اللہ ہی سے امید رکھنی ہے. تو یہ بات جو ہے اس اعتبار سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی. ہر کام تو اللہ کرتا ہے، پھر کسی اور کی طرف جانے کا کیا سوال ہے؟ اللہ ہی کی بات مانو. فرمایا اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. اب یہ بات یہ استدلال ہے. ایک وہ کہا کہ بھئی یہ سب کام اللہ نے کیے، ظاہر ہے کہ اللہ نے کیے، کوئی آئے گا نہیں سامنے میں نے کیے، فلاں نے کیے.
یعنی کوئی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اب دوسرا معاملہ آ گیا, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے یہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہ گڑھ لی ہے معاذ اللہ. تو کہا اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو ذرا آپ بھی سب انسان ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. الفاظ کا مجموعہ ہے نا. بعض لوگوں نے اس کا یہ بھی کہا کہ جیسے الف لام میم یہ حرف ہیں, یہ الف لام, اس کا یہ بھی کہا بھائی انہی سے مل کر یہ کتاب بنی ہے. بھائی تمہارے پاس بھی سارے حرف ہیں, کیا تم بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے ہو. یعنی ایسا کلام, ایسی کتاب, ایسی بات. تو یہ بات کہی گئی ہے اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے مکے میں بھی دیا 4 مرتبہ اس دعوے کو, آخری مرتبہ اس مقام پر مدینے میں ہی ہے. 5 مرتبہ کہا گیا ہے کہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج بھی یہ دعویٰ اسی طرح ہے, آج بھی یہ بات اسی طرح سے ہے. کوئی نظام, کوئی کتاب, کوئی بات ایسی نہیں ہے دنیا میں آج اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ 14 صدی پہلے, اور یہ 14 صدی کی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ورنہ یہ اسلام اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے. اسلام وہ ہے, پہلے تورات ہے, انجیل ہے, اس سے پہلے زبور, یعنی سارے اللہ نے نازل کی ہے. تو کہا کہ یہ جو نظام ہے, یہ جو کتاب ہے, اگر کسی کے پاس ایسا کوئی نظام ہے تو لائے پیش کرے. یعنی آج تک اس میں کسی رد و بدل تغیر کا معاملہ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ اس کی تو بہت ساری تفصیل ہے, انسان اس کو دیکھ سکتا ہے کہ آج بھی کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. اس کے مخالفین نے, اس کے دشمنوں نے, اعداء نے کہ کہا کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی بے نظیر چیز ہمیں دی ہے. دیکھیے ہم آخری امت ہیں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کام انبیاء کا تھا, یعنی دنیا کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا اور اس کا عملی مظاہرہ کرنا, یہ بات آگے آئے گی دوسرے بارے میں, شہداء, شہید کی بات, شہادت کی بات آئے گی کہ حق کی شہادت پیش کرنا ہے. تو یہ کام اب اس امت کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسے باقی رکھا ہے. یہ قرآن مجید آج بھی اپنی معجزاتی کیفیت کے ساتھ موجود ہے, اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بات آئے گی اپنی جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے, کوئی اس کی نظیر نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو تو لاؤ بنا کے دکھاؤ. فرمایا لیکن اگر سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا, اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے, یعنی بات ممکن نہیں ہے. خالق اور مخلوق کا یہی فرق ہے. یہ جو کام خالق کرتا ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے. تو ڈرو اس آگ سے, اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یعنی خالق کے مقابلے پر آتے ہو. تو کہا گیا کہ ڈرو, یعنی سوچو کس کا مقابلہ کرنے کے لیے, کس کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی بات اب اس کا دوسرا معاملہ, جو لوگ ایمان نہیں لائے جہنم, جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ جس عمل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا ہے, جو نقشہ بدیہ ہے, جو صراط مستقیم کی بات ہو رہی تھی, جو انبیاء کا طریقہ ہے, جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں, جو نبی کی شریعت ہے, طریقہ, سب عمل صالح. تو کہا جو عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ایسے باغ, جنت کہتے ہیں باغ کو. تو کہا کہ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم کو دیے جاتے تھے, لیکن
دیکھنے میں ایسے ہوں گے مزے میں بہت زیادہ اس سے، بہت ہی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ تفسیر آئی ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے. فرمایا ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. الفاظ ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کہتے ہیں جوڑے کو. مرد کے لیے عورت زوج ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے. تو دونوں کے لیے پاکیزہ ازواج وہاں جو ہوں گے. دنیا میں تو جو بھی ہے آدمی کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے حق کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں نیک لوگ جنت میں ہوں گے. اگر بیوی بھی نیک اور شوہر بھی نیک تو دونوں وہیں ابدی و سرمدی رشتہ. اور اگر کوئی ایک نیک ہے دوسرا بد تو پھر آخرت میں وہاں یہ ساتھ نہیں رہے گا، ختم. آخرت میں تو نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں انہیں نیک بیویاں ملیں گی اور انہیں نیک شوہر ملیں گے. تو یہ بات اسی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ رہے قائم تو دونوں جنت کے راستے پہ چلیں، خواتین بھی اور مرد بھی. فرمایا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، یعنی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. یعنی قرآن میں جس طرح سے بات کی گئی، استدلال کیا گیا ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، جو ایمان لا کر اور اس کے مطابق اپنے معاملات چلاتے ہیں، وہ تو اس سے یعنی ان کی طرز فکر ٹھیک ہوتا ہے، ان کی سوچنے کا انداز درست ہوتا ہے، ہر بات سے صحیح نتیجہ نکالتے ہیں. کچھ لوگوں کے دماغ میں ٹیڑھ ہوتی ہے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ سے ان مثالوں سے کوئی اور کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. یہاں تو اللہ نے یہ مثال دی ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی کلام اس میں مکھی مچھر یہ مثالیں دی جا رہی ہیں. تو بات سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں آگے آئے گی بات، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو انسان اللہ نے زمین آسمان یہ بنائے نا، یہ جو جنہیں تم نے معبود بنا رکھا یہ مکھی نہیں بنا سکتے. تو اسلام اس طرح بتایا جائے. اب کوئی سمجھ رہا اللہ نے قرآن میں مکھی کی بات کر دی تو اتنا بڑا کلام ہے. تو بات سمجھنے کی ہے کہ واقعی انسان ایک جرثومہ نہیں بنا سکتا. آج تو وہاں تک پہنچے ہیں نا. آج جب انسان دیکھتا ہے اس اعتبار سے تو اس کے سامنے بات آتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے جو لوگ گمراہی اخذ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فاسق ہیں. فاسق. بعض لوگوں کا خیال پیدا ہوتا ہے اور لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی قرآن سے پڑھ کر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح، خود قرآن کہہ رہا ہے، لیکن کون گمراہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الفاسقین. الا کا مطلب کیا؟ صرف، بس یہ فاسق. تو کیا ہم فاسق ہیں؟ ہم فاسق نہیں ہیں. ہم فاسق بننا نہیں چاہتے. یعنی اہل ایمان کی بات ہے نہیں. یہ تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق کی بات اللہ نے بتائی ہے. فاسق کی بات بتائی ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں بھائی، دیکھیں فسق کے راستے پہ چلیں گے تو کیسے معاملہ بنے گا. دماغ کو وہ راستہ ملنا، سوچ کو وہ راستہ ملنا، آج بھی یہ مسئلہ ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر اعتماد نہیں ہے، عمل نہیں کرتے، راستہ بڑا مشکل لگتا ہے. یہ سب صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں ہمارے درمیان ہے. کیا وجہ ہے؟ سارے مسلمان ہیں، معاشرہ اسلامی نہیں ہے، قانون اسلامی نہیں ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے. آج یہ جو فلسطین کا حال ہے، آج جو یہ غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت ہے، کل رہے سب کچھ ہو رہا مگر کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ریاستیں ان کے قوانین اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اگر اسلامی ریاست ہوگی تو ٹھنڈے پیٹوں بیٹھی نہیں رہے گی، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. کیوں نہیں ہے ایسا؟ وجہ کیا؟ تو سوچئے کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے کون پیچھے رہ جاتا ہے، گمراہی ہو جاتا ہے؟ فاسق. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے شریعت کی پابندی سے نکل جائے، خروج، باہر نکل جانا، شریعت کی پابندی سے نکل جانا. تو کتنے شریعت کی پابندی ہے سب جانتے ہیں. تو بات آگے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں
فاسق کی تعریف. فرمایا کیا کیا صفات ہیں. نمبر 1، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کیا عہد ہے؟ بندگی کا عہد ہے. کیا ہے نا بندگی کا عہد. وہ تو ان کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو بھول گئے. ایک عہد الست بھی ہے جو اللہ نے روز ازل لیا تھا. اس وقت لیا تھا کہ جب یہ آدم کو پیدا کر کے جب یہاں بھیجنا طے کیا، اس کا سورہ اعراف میں ذکر آئے گا. لیکن جو عہد اللہ نے انبیاء کے ذریعے لیے، جو ہم سے لیے، ہم نے کیے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا ہے نا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو الہ مانتے، معبود مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے. اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اس کی شریعت پر عمل کر رہا ہے انہیں لیے تیار نہیں ہے، اس کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ عہد کیسا توڑ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے. دوسری بات کیا بتائی؟ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. یہ پہلی بات کا ہی نتیجہ ہے. جو اللہ سے اپنے عہد کو قائم رکھے گا وہ سارے کام کرے گا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ نے کہا کہ جو رشتے قائم رکھنے، جسے جوڑنا ہے، دنیا کا جو نظام ہے، جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے. پھر دیکھیے قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں. آئی کہ مضمون یہ سارا ہمارے سامنے آئے گا. ان سے تمہارا تعلق یہ ہونا چاہیے، ان سے یہ ہونا چاہیے. اب الٹا کام کیا جائے تو کیا ہوگا؟ الٹا کام کیا جائے، دیکھیے چاہے یہ تعلقات آپس کے تعلقات ہوں، رحم کے رشتے ہوں، قرابت داری کے معاملات ہوں، مسلمانوں کے باہمی معاملات ہوں، ان کا معاملہ ہو، یا دنیا کی سطح پر معاملات. اللہ نے بتایا کس کے ساتھ رہنا، کس کے ساتھ کٹنا. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جڑنا نہیں، کٹنا. اللہ کے دوستوں کے ساتھ جڑنا. یہی بات ہے نا. تو معاملہ الٹا چل رہا ہے. تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا؟ فساد. فساد کیا ہوتا ہے؟ جس کے نتیجے میں امن ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں عدل ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں زندگی دشوار ہو جائے. عام زندگی، عام زندگی. آج کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہے نا. یہ معاشرہ فساد کا معاشرہ ہے. امن نہیں ہے، عدل نہیں ہے، آسانیاں نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے نیکی کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان ہو رہا ہے. یہ کیا فساد زدہ معاشرہ بن گیا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم نہیں سے ہونا چاہیے. یہ وہ جو فساد کی بات تھی وہ یہاں پر آ رہی ہے. تو یہ کب ہو سکتا ہے درست؟ جبکہ ہم اپنے دین و ایمان کے تقاضے پورے کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسا ہوگا تو قرآن تمہارے لیے اپنے راستے کھول دے گا، تمہیں رہنمائی دے گا، اور اس کے ذریعے تم دنیا کی امامت حاصل کر لو گے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہی قرآن تمہارے خلاف نالش کرے گا اللہ کے دربار میں. فرمایا تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، یعنی جان لے لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ عدم سے وجود میں آئے، کون لایا؟ زندگی کہاں سے آئی ہے کسی کے پاس جواب؟ اللہ بتا رہا ہے آگے جواب. اللہ کی طرف سے، اللہ نے پیدا کیا، موت آئے گی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یہ بات بتائی کہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا. پلٹ کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا. وہاں پرسش ہے، وہاں یہ کارگزاری پیش کرنی ہے. کیا کر کے آئے، کس کام سے بھیجا تھا، آگے وہی سب باتیں شروع ہو رہی ہے. فرمایا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس نے تمہارے لیے، ہمارے لیے زمین میں جتنی چیزیں سب پیدا کی ہیں. یعنی انسان دریافت کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا ہے
پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے چل کر یہ بات آئے گی کہ زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کام پہ لگائے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات ایک وحدت کے اندر ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، زمین الگ، آسمان الگ، فلاں الگ، یہ پورا سب اللہ تعالیٰ یہ وحدت کائنات کی۔ تو یہ ایک راستہ ملتا ہے لوگوں کی تحقیق کا۔ تیسرا رکوع مکمل ہو گیا، عبادت کی بات تھی، اس کی دعوت دی تھی اور اس کے لیے دلائل دیے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، جو کہا تھا نا انسان پیدا کیا، تو پہلے انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا کام ہے۔ آدم علیہ السلام کی بات فرمایا، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خوریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ آدم کی پیدائش، آدم پہلے انسان ہے نا، اسی میں بات آئے گا، آگے تفصیل آئے گی، کئی مرتبہ یہ ذکر آئے گا۔ آدم کو کیسے بنایا، کیسے بنایا یہ بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ پہلا آدمی، یہاں بتا بات کیا ہو رہی ہے، اس کو کس مقصد کے لیے بنایا وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو کیا کہا آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے؟ اسے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے، خلف سے ہے ویسے تو اس کی بات، جو کسی کی ملک میں اس کے عطا کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ اللہ نے جب زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنا دی تو ہمارے حوالے کر دی نا، تو یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا۔ تو فرشتوں نے یہی کہا تھا اختیار ملے گا تو خرابی پیدا کر دے گا، اور کر بھی رہا ہے انسان۔ لیکن بات کیا ہے، خوبی بھی پیدا کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے دونوں چیزیں صفات دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کس مقصد کے لیے میں یہ انسان کو اپنی یہ نیابت خلافت کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اتنا ہی پتا جتنا آپ نے بتایا۔ آدم کو آپ نے علم دیا، آدم کی جو فضیلت بتائی اس مقام پر وہ کیا ہے؟ علم، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ تو یہ گویا ہمیں بھی پتا چل رہا ہے کہ علم بنیاد ہے، اور سب سے بڑا علم وحی کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، فرشتوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی جانتے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان فرشتوں کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی آدم کو جب بھیج رہے ہیں تو علم کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ہدایت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ایسے نہیں بھیج رہے کہ بغیر کسی رہنمائی کے۔ تو یہ سب کام کیے جائیں گے، لہٰذا صحیح راستے پہ چل کر اگر یہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ نے آغاز میں بتایا اور ہماری حیثیت کا تعین کیا کہ ہم دنیا میں کس حیثیت سے بھیجے گئے؟ اللہ کے نائب خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ آج آپ دیکھیے ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ آج عام طور پر کہ ہمیں خلافت کا، نیابت کا، کہ ہم دنیا میں ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ سورہ اعراف میں مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات تمہیں معلوم رہے کہ تم کس حیثیت سے بھیجے گئے ہو۔ آگے فرمایا پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کون ہے؟ شیطان۔ اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس۔ یہ ابلیس جو ہے اس سے یہ جن ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آئے گا آگے کہ یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔
لیکن سجدے کا حکم سب کو ملا تھا. تو اس نے ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہ کافر کیا ہے؟ اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کیا ہے، اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. کافرین، یہ لفظ آپ دیکھ لیجئے، آپ پڑھ لیں، آ رہا ہوگا اس میں، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو کون سا کفر ہے یہ؟ انکار. اللہ کو ماننے سے انکار نہیں، اللہ کی بات ماننے سے انکار ہے. تو یہ بھی اسی کی تعریف میں کیا اللہ نے. تو فرمایا نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس کی تفصیل اور آگے ہمارے سامنے آئے گی. فرمایا پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. یعنی اب یہ جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے زمین کے لیے بنایا تھا نا، کہا زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اصلاً جنت میں رکھ کر ایک تو یہ بات کہ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، دوسری بات کیا؟ تجربے سے گزارا، آزمائش. پوری جنت تمہاری، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا. اور شیطان نے کیا کام کیا؟ آدم کو ورغلایا. سورہ اعراف میں اس کی تفصیل زیادہ ہے. اور ورغلایا اسی بات، بس یہ ایک ہی تو سب کچھ ہے. یعنی اس طرح سے تو انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا، ورغلایا اور غلطی ہو گئی. اب تجربہ اس سے گزارا اللہ نے. کیا بات ہوئی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. یعنی آدم اور شیطان میں فرق کیا آیا سامنے؟ آدم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ تجربہ ہوا. یعنی غلطی ہوگی، ہو سکتی ہے، مگر غلطی پر جمنا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے، اصرار نہیں ہے. غلطی تسلیم کر کے توبہ، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. مانگا ہے نا. آج دیکھیے کتنے لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، غلطی کبھی نہیں مانیں گے. غلطی ماننا بڑے حوصلے کی بات ہے. تو غلطی کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب غلطی کو تسلیم کر لیا جائے. تو آدم نے غلطی کو تسلیم کیا علیہ السلام، اور کیا کیا؟ توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تو فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے آخری بات. یعنی اس قصے میں کیا بتایا؟ دنیا کے لیے پیدا کیا تھا نا، دنیا میں خلیفہ بنانا ہے. اب آپ جائیے، اب آپ کے پاس ہدایت آئے گی. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. اب ہدایت کیسے آئے گی؟ کتاب کی شکل میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں انبیاء کے پاس بھیجی. انبیاء سے انسانوں کو منتقل ہو گئی، سارے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا واپس جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو بات تو کتنی واضح ہے. تو اب ہمارے لیے کتنا زبردست معاملہ ہے کہ یہی پیمانہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر چلے تو انشاءاللہ جنت ہمارا مسکن بنے گی. ایسے چھوڑ دیا تو جہنم سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا. یہاں پر پہلا حصہ مکمل ہوا. یعنی جو پہلے حصے کی بات تھی جس میں 3 طرح کے انسانوں کی بات ہوئی، بندگی کی دعوت، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ابتدائی بات. اب یہاں پر ایک حصہ مکمل ہوا. یہ 40 آیات تھیں، 39 آیات، 40ویں شروع ہوتی ہے. یعنی 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، 4 رکوع تھے. اب یہاں سے 5ویں رکوع سے لے کر اور 16ویں رکوع تک
ایک ہی مضمون ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، ایک طرف انہیں ان کی گمراہیوں خطا کاریوں کی طرف متوجہ کر کے اور اپنے احسانات یاد دلا کے انہیں واپس پلٹنے کی دعوت دی ہے کہ ایمان لے آؤ، اب یہ رسول آ گیا تمہارے پاس، اس پر ایمان لاؤ۔ تو ان کے لیے، اور دوسری طرف ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ تم سے پہلے یہ اس ذمہ داری کے منصب پر فائز تھے یہ لوگ، لہذا اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار ہو جائے۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں اس منصب سے معزول ہوئے، ان پر اللہ کا غضب ہوا، گمراہ ہو گئے۔ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو پھر ظاہر اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، تو ہمیں ہوشیار کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بنی اسرائیل کا معاملہ شروع ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو ان سے بات ہو رہی، دوسری ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسانوں کے اندر رسولوں کے آنے کے باوجود، کتابوں کے موجود ہونے کے باوجود بگاڑ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ جیسے آیا ہوا ہے ہمارے اندر، تو بچنے کا معاملہ ہے، پلٹنے کی بات۔ بنی اسرائیل اصل میں بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، عبرانی زبان میں اسرائیل اسے کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں سب کے، یعنی اس اعتبار سے جو اب کا دور ہے، یعنی ہمارے بھی، بنی اسرائیل کے بھی، بنی اسماعیل کے بھی، بنی اسرائیل کے بھی، تو ان سے جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ایک پوری نسل چلی اور اس میں انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء، یہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک رسول آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی امت ہم ہیں، ان کا ذکر بھی آ جائے گا آگے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے درمیان بہت سے رسول آئے اور ان کے پاس یہ کتاب بھی آئی، اور اس کے باوجود ان کے اندر جو گمراہی پھیلی، اللہ نے ان پہ بڑے احسانات کیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی اور بتایا، اور انہیں پھر پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے احسانات بھی ان کے اوپر، اور ان کی سرکشی، ان کی نافرمانیاں، وہ سب اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے، مدینے کے اندر یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ یہ خود ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ہم ہیں کتاب کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، پہلے سے ہمارے پاس کتاب ہے، پہلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی کتاب کے، اپنے رسول کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ایمان لانے کے باوجود ایمان کے تقاضے کیسے انہوں نے پامال کیے۔ تو ان کے بارے میں ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جن کے درمیان یہ اپنے مذہبی قیادت و سیادت کے دعوے کر رہے تھے، کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہود کا، ہنود کا، یہ سب کا یعنی جو ایک مسلمان امت مسلمہ اگر یہ اپنی اصل پر واپس آ جائے پھر پتہ چلے گا کون کہاں ہے۔ ابھی تو جب ہمارا چراغ بجھا ہوا ہے تو سب کی جو گویا کہ یہ دیے ٹمٹماتے ہوئے بھی بڑی چیز نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ روشنی، جب یہ سورج طلوع ہوگا پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اب اس میں، تو یہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہ پچھلی امت جو معزول ہوئی کن جرائم کی وجہ سے ہوئی، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، دین کی نعمت، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ دین کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ہم یہ کریں گے اللہ یہ کرے گا، اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ یعنی یہ ان سے کہا جا رہا ہے جن کے پاس پہلے کتاب تھی کہ تم ہی کتاب کو ماننے، تم تو پہلے سے جانتے ہو۔ اور اگر اب ہم سوچیں، اب کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، اور کتاب پر عمل نہ کرنے والے ہم ہی ہیں۔ آج ہمارے پاس کتاب، اور یہ کتاب ہم اپنے اوپر، اپنی زمین پر، اپنی ریاست میں قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اتنے مسلمان اور مسلمان ممالک، ایک جگہ بھی یہ کتاب قائم و دائم نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی قیمت پر میری آیت نہ بیچ ڈالو، یعنی تھوڑے سے منافع، یہ تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے۔ حق فروشی کے معاملے میں
چاہے پوری دنیا مل جائے تب بھی تھوڑی قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں تو گویا ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ سب پہلے سے ان کے درمیان بھی نماز زکوٰۃ سب چیزیں تھیں۔ فرمایا تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ سب دوسروں کو، خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، اللہ کے پاس حاضری کا احساس ہے، یہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ فرمایا اے نبی، آگے بتایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر دہرا رہے ہیں، جو کہا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو یہ فضیلت کیوں عطا کی تھی؟ جس کے پاس دین کی نعمت ہوتی ہے، جس کو دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں نکالا جاتا ہے، وہی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو کل یہ تھے، انہیں ملی تھی، ہمیں بھی اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آگے آئے گا اب بہترین گروہ تم ہو۔ لیکن جب ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو جو آج ہمارا حال ہے ہم جانتے، تو راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے واپس آ جائیں گے پھر فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، یعنی روز حشر، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت، اب اللہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کیا کیا احسانات اللہ نے ان پر کیے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا آگے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تھے، اور پھر راستے میں سمندر آ گیا تو اس پر آسا مار کے راستہ بنایا، آئے گی بات۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، رسول کی موجودگی میں یہ حال تھا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ اللہ کی کتاب فرقان قرآن مجید کے لیے بھی، اس کے توریت کے لیے بھی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل کا فرق کھولنے والی، کھرا کھوٹا بتانے والی کسوٹی، جیسے کسوٹی یہ پرکھ کے دیکھتے ہیں نا کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے، اسی کی بات۔ تو فرمایا یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے رب نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، تم سے ہم کلام ہوتے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ کوہ طور پر بلایا تھا شریعت دینے کے لیے، اور پھر جب ان لوگوں نے یہ سب کام کیا تھا، بچڑے کو معبود بنایا، تو بلایا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی لے کر آؤ، تو وہاں انہوں نے کہا تھا ہمیں دکھائیں آپ اللہ کہاں ہیں۔ تو یہ تفصیل اس کی بھی آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے مصر سے تو اب یہ صحرائے سینا میں تھے اور وہاں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے، ایک پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں
کہاں رہے کہاں جائے، صحرائے سینا میں تھے تو اللہ نے ابر کر دیا سایہ مستقل، ورنہ دھوپ سے مر جاتے، تو اللہ نے ابر کا سایہ کیا۔ من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ من دھنیے کے بیج جیسی چیز تھی، جب رات کو اوس کی طرح یہ برستی، جم جاتی، صبح اٹھ کے اسے اکھاڑ لیتے، پیس کے آٹے کی طرح استعمال کرتے۔ اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے، اور بہت بڑی تعداد میں آتے، پکڑ کے ذبح کر کے استعمال کر، یعنی اللہ کی طرف سے انتظام، کوئی کمانا نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی جس مقصد کے لیے نکالا تھا اس کے لیے تیاری کرانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ یہ من و سلوہ ان پر اتارا تھا اللہ نے، ان کا حال کیا تھا؟ ہم پر نہیں اتارا، لیکن اللہ نے ہمیں جو ہدایت دی جو رسول کے ذریعے، اور اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو ہم نے کیا کیا کچھ دیا، پھر ان کا حال دیکھو کیا ہے۔ آگے فرمایا پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن۔ ہتتن کا مطلب ہے کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے اور دوسروں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے، جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ اس طرح داخل ہوئے تھے کہ آپ کا سر پالان سے، یعنی آپ جس اونٹنی میں بیٹھے ہوئے تھے لگا جا رہا تھا ایسے جھکے ہوئے، اور عام معافی کا اعلان تھا سب سے۔ تو یہ ہوتی ہے شان اللہ کے بندوں کی جب وہ کوئی شہر فتح کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ کہا تھا تم ایسا کرنا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہتتن کہتے جانا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، کوئی صحرائے سینا میں، کھانے کے لیے تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا، اوپر ابر ہو گیا، اب پانی کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مار، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ 12 قبیلے تھے، 12 اللہ نے مشرق بنا دیے، 12 بور کا، ہر ایک کے لیے پانی کا معاملہ۔ اس وقت ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ نے انتظام کیا اور ایک مقصد کے لیے ان کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کیا کہتے؟ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ یعنی یہ جو ہے کہ لذت کام و دہن، یعنی یہ جو کھانے پینے کا مرض ہوتا ہے، یہ جو لوگ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ بڑا کام کرنے والے صحابہ کو دیکھیے آپ کیسی زندگی گزاری ہے، کیا وہاں پر فراوانی تھی؟ یعنی کس طرح سے گزارا کرتے تھے، کھجور کھا کے گزارا کر رہے ہیں، یعنی کیا کیفیت تھی ان کی، اور کیسے وہ انقلاب لے کر آئے۔ اور آج کا نوجوان کیا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا گھر کے کھانے سے، اسے یہ بھی چاہیے، یہ ورائٹی پر ورائٹی، یہ حال تھا۔ تو بنی اسرائیل سے ذرا سبق سیکھو، اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے نکالا ہے، تمہیں دنیا کی امامت دینی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ویسا بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تو کہتے کہ ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، حقیر چیزیں؟ مطلب کیا ہے بھائی، تمہیں کس کام کے لیے نکالا ہے، تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ تو اچھا ٹھیک ہے، پھر کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے
اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ نتیجہ تھا یہ ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہودی جائیں گے جنت میں، یہ اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ آگے اسی سورۃ سپارے میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی نام ہو، اصل ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ تفصیل میں نہیں گئے اس مقام پر، صرف اتنی بات کی۔ آج ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر ایمان لانا، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ عمل صالح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو فرمایا کہ جو یہ ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو کیا بتایا؟ کتاب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو اپنی زندگی میں قائم و نافذ کرنا۔ یاد رکھنے سے مراد کیا؟ جو اس میں احکامات ہیں وہ یاد رکھنا، عمل کرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ۔ سبت کیا ہے؟ ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں۔ سبت کا قانون کیا تھا؟ ان کے اوپر پابندی تھی کہ ہفتے کے دن سوائے عبادت اور آرام کے کوئی کام معاشی نہیں کرو گے۔ جیسے ہم جمعے کی اذان ہو جائے تو کام دھندا بند کرو، نماز کے لیے جاؤ۔ ہمارے لیے اللہ نے صرف اتنا وقت رکھا ہے، جمعے کی اذان سے جمعے کی نماز تک۔ ان کے لیے ہفتے کا پورا دن تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پابندی کو توڑا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا۔ بس یہی بات ہے کہ عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی اللہ کے نام پہ مذاق کروں گا۔ بولے یہ لوگ بنی اسرائیل بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ ایسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ بنی اسرائیل کو اہل مصر اور اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گائے پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے مصر سے نکلتے ہی کہا تھا بچھڑے کو معبود بنایا، اس کا ذکر بھی آیا ہے اور آگے آئے گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، اب بہانے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، کیا ہو، یعنی مین میخ نکالتے نکالتے بالآخر اسی گائے پر انگلی رکھ کے بتا یہ گائے، تو بڑی مجبوری کے عالم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان سے یعنی اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کرایا اور بڑی مجبوری میں انہوں نے کیا۔
فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ معاملہ جو اس کے ساتھ مل کے سامنے آتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ قتل ہو گیا، اب پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے، تو اللہ نے کہا اچھا رسول کے ذریعے ہی بات ہوئی ہے، ایسا کرو گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کریں، گائے ذبح قیامت آ جائے گی، یہ سمجھتے تھے۔ کہا نہیں گائے ذبح کرو، کروائی، اور کہا اس سے اس کی لاش کو ضرب لگاؤ۔ اللہ نے اسے زندہ کر دیا اس طرح سے، اس کو مقتول کو اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ کیسے تمہارے سامنے معجزاتی طور پر اس نے کام کیا، مگر ان کا حال کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی معجزے دیکھ کر بھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تو کیا ہوا؟ پھر دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارا کیا کائنات کے اندر کہاں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم پتھر دل بن گئے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ یعنی انہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، مگر چھپاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ چھپا کے شاید بات بن جائے گی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، وہاں پکڑے جاؤ گے۔ بس مکمل کرتے اسی رکوع پر فرمایا ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے۔ امی یعنی کن معنوں میں میری بات ہو رہی ہے؟ جو لا علم نہیں ہے، تو کس لیے کہا کتاب کا علم، یعنی وحی کا علم نہیں ہے، چاہے وہ علامہ دہر ہو، اگر وحی کا علم نہیں تو اللہ انہیں کہتا ہے یہ لا علم، بے علم ہے، امی ہے، جاہل ہے۔ فرمایا جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ کیا بات ہے؟ ذرا سے اختصار سے چند چیزوں کو دہراتے ہیں، اس پر ہم نے آج کی بات کو مکمل کیا یہاں تک۔ پہلی بات کیا تھی؟ قرآن کتاب ہدایت، اس سے ہدایت لینے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کے اندر کیا خصوصیت ہمارے سامنے آ گئی؟ اللہ ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، صراط مستقیم اس نے ہمیں دی ہے، اس پر چلیں گے، دعا مانگ رہے ہیں۔ لہذا سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہاں تو اختصار سے بات ہے کہ سلمان صاحب کے پاس ان سے مل جائے گا اس کا لنک ام شمس کا 8
اس پر پروگرامات موجود ہیں سورہ فاتحہ پر، اس پہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ کی، وہ دیکھیں، دیگر مقامات میں ملیں گی تفصیل اس کی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ کیا ہے پھر آگے جب سورہ بقرہ میں آئے تو 3 گروہوں کی بات ہوئی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اندر وہ صفات پرمان چڑھانی ہے، دوسرا نفاق سے بچنا ہے، یہ ان سے ہوشیار رہنا ہے، اور آخر میں کیا بات آئی؟ بنی اسرائیل کی بات آ گئی کہ بنی اسرائیل کے رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ہوشیار رہنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات بتا رہے ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس بے بنیاد امیدوں پر چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال آج ہمارا ہے، تو کتاب کا علم حاصل کرنا، ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔